توحید کی طرف انسان کی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ دوسرا عظیم الشان مضمون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچاننا ہے، اس لیے کہ معبود تو اللہ ہیں، مطاع مطلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت ہونی چاہیے، حضرت رسول اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، حضرت رسول اللہ کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے اور اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل یہ ایک گول ہے، یہ ایک ٹارگٹ اور ہدف ہے جو ہر انسان کا زندگی میں ہونا چاہیے، اور اس ہدف کے حصول کے لیے انسان کو اپنے جملہ وسائل کو، جملہ صلاحیتوں کو، جملہ توانائیوں کو، جملہ ذہانت و فطانتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں کئی مرتبہ اس بات پہ غور کرتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو مرضی اتباع رسول کے راستے کو چلا دے، وگرنہ یہ بات نہیں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے والے لوگ کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان ایسے کائنات میں گزرے جن کی ذہانت و فطانت ایسی تھی کہ سیب گرتا دیکھ کے پہچان لیا کہ زمین میں کشش شکل ہے، زمین اوپر سے چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے، اتنے ذہین لوگ تھے۔ اور ایسے بھی ذہین لوگ تھے جنہوں نے ہنڈیا کے اوپر ڈھکن کو اٹھتا دیکھ کے اس بات کو پہچان لیا کہ انسان جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر پرواز بھی کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی کا اتنے ذہین و فطین لوگ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی زندگی کا ان کو کما حقہ علم ہو گیا، لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کی ذات کا، جہاں تک تعلق ہے آخرت کی بات کا، تو یہ حقیقتیں ان سے مخفی رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کی ذات کا اور ان کی عنایات کا شکر کرنا چاہیے جنہوں نے صراط مستقیم کو چلا دیا اور مقصد زیست کی پہچان بھی عطا کر دی۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، دنیا کے علوم و فنون میں محنت کام آتی ہے، اس لیے کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کرتا ہے۔ اگر آپ حساب میں محنت کریں گے حساب بہتر ہو جائے گا۔ زندگی کے پہلے 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے دوران حساب کے اندر، الجبرا کے اندر، جیومیٹری کے اندر بڑی شدید دقت کا سامنا تھا، لیکن ایک استاد، ایک کوچ ایسے مل گئے جنہوں نے اس تمام گرہ کو کھول دیا۔ میں ان کے پاس جاتا رہا، وہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں۔ ابتدائی طور پہ میں حساب اور میتھمیٹکس سے اتنا الرجی مجھے ہو چکی تھی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر زندگی میں کبھی کیریئر بنایا تو میں میتھمیٹکس کو کبھی اختیار نہیں کروں گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ گائیڈ اتنے زبردست تھے، وہ ٹیچر اتنے زبردست تھے کہ انہوں نے گرہ کیا کھول لی 8 برس کی، کہ میرے لیے میتھمیٹکس کو ہی منزل بنا دیا۔ میں نے زندگی کے تمام ابتدائی علوم وہ حاصل کیے جن کی اساس میتھمیٹکس کے اوپر تھی، چاہے انجینئرنگ ہو یا اس کے بعد کمپیوٹر سائنسز ہو۔ اس کے اندر جو ہے میتھمیٹکس ایک فنڈامنٹل، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ علم دین کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح دنیا کے علوم کے اوپر کی جانے والی محنت برابر ہوتی ہے اور اس میں نتائج نکلتے ہیں، حضرات گرامی قدر اس سے کہیں بڑھ کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کے نکلتے ہیں۔ دنیا میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کئی علوم و فنون پہ محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو دماغ و دل ہے اس میں گھٹا رہتا ہے، اور محنت کے باوجود آپ کو کئی مرتبہ ایسا سٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنا فیلڈ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ وہ لوگ جو سائنس میں کامیاب نہ ہوئے ہیومینٹیز میں کامیاب ہو گئے، ہیومینٹیز میں جو لوگ کامیاب نہ ہوئے وہ سائنس میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے دونوں طرح کے برینز بنائے ہیں، کوئی آرٹس کو زیادہ سمجھتا ہے، کوئی سائنس کو زیادہ سمجھتا ہے، لیکن دنیا کا وہ واحد فیلڈ جس میں کی جانے والی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی وہ دین ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کے لیے ورک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں یقیناً اس کو اپنا راستہ دکھلاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی خیانت سے پاک دل کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وقف ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، حضرات گرامی کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ملا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ باتیں بھی سامنے آتی ہے، کئی مرتبہ انسان ظاہر دین کے خلاف ہوتا ہے، یعنی جو کافر لوگ ہیں کئی ان میں سے ظاہر دین کے خلاف ہوتے ہیں، اور دین کی کئی حکمتیں، کئی مصلحتیں، کئی احکامات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور کئی مرتبہ وہ دین کے خلاف عناد کو لے کر، دشمنی کو لے کے میدان عمل میں بھی اتر آتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھنے میں آتی ہے چونکہ ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, ان کا دل اور ارادہ ٹھیک ہوتا ہے, جب وہ اترتے ہیں گہرائیوں میں دین کی تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی قدر, بڑی مثال ماضی کریم میں پہلے بھی دے چکا ہوں, وین کلیورن کی نظر آتی ہے. ایک گیٹ ولڈر کا ساتھی ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود اور اس بات کا بیان داغ دینے کے باوجود کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآنی زہریلی کتاب ہے, لیکن جب اوراق سیرت کو پڑھا اور حضرت رسول اللہ کی سیرت کی ورگردانی کی اور آپ کی سنہری اور آپ کی اجلی سیرت کی کرنیں جب اس کے دل اور دماغ کے اوپر جب انہوں نے اپنی روشنی کو ڈالا, تو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے تک بے بسی اور کشمکش میں رہنے والا وین کلیورن باللہ اس انداز سے باہر نکلا کہ میں اپنے سابقہ موقف سے رجوع کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی حق ہے اور پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے. حضرات گرامی کا دوسرا عدیم النظیر اور بے مثال موضوع جس کے اوپر توجہات کو مرتکز کرنے کی ضرورت ہے, وہ اپنے سید, اپنے سردار, اپنے قائد اور اپنے لیڈر کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جو حقیقی, کلی اور کامل مطاع اور کامل لیڈر ہے, جس میں لیڈرشپ کے تمام اوصاف اللہ نے اس انداز میں ودیت کر دیے, واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت جو ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا, اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کی فرمائش کے تحت بنایا گیا. آپ کی جو فرمائشیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات میں پوری کر کے رکھ دی تھی. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی اتباع یہ صراط مستقیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, حکمت والے قرآن کی قسم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. حضرات گرامی قدر, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع جنت کی چابی ہے. جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے وہ تو محبوب باری, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتے ہو, کیا اس کو آگ چھو سکتی ہے؟ اس کو آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی. حضرات گرامی قدر, اور چلتے چلاتے یہ حدیث بھی آپ کے گوشے گدار کر دینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر جنتی کو جہنم میں بھی اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تو نے برا عمل کیا ہوتا تو یہاں پہ ہوتا, اور ہر جہنمی کو جنت میں بھی اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تو نے اچھا کام کیا ہوتا تو یہاں پہ ہوتا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ کا راستہ, جنت کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, بلندی کا راستہ, عروج کا راستہ, معرفت الہی کا راستہ, اور اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنے والا راستہ, اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا راستہ ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس کی کرنے کی بجائے کسی اور راستے پہ چل نکلتے ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل 2 بڑی رکاوٹیں میں آپ کے گوش گدار کر چکا ہوں. ایک رکاوٹ آباء و اجداد کی اندھی تقلید, اور دوسری بڑی رکاوٹ جو ہے اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید. اور آج آپ کے سامنے تیسرے اہم نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انسان ایک سوشل اینیمل ہے, انسان ایک مدنی الطبع حیوان ہے. حضرات گرامی کا جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے, سوسائٹی اس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے, اس کے اوپر اثرات چھوڑتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان یا سوسائٹی کے اثر کو قبول کرتا ہے یا اپنا اثر سوسائٹی کے اوپر چھوڑتا ہے. حضرات گرامی کی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزرتی ہے. کبھی سوسائٹی نے آپ کو متاثر کر دیا, کبھی آپ نے سوسائٹی کو متاثر کر دیا. حضرات گرامی قدر, سوسائٹی کے اثرات سے بچ نکلنا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے, لیکن اس کے لیے ایک بڑی مضبوط فٹنگ کی اور بڑے مضبوط انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر, جو پولوٹیڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, جس میں پولوشن ہوتی ہے, اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ضرور ہوتے ہیں. اب انسان کسی کوئلے کی جو ہے بٹی کے پاس سے گزر رہا ہو, گھر واپس آئے تو اس کے بیوی بچے بھی کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کہاں سے آئے ہیں. کسی تکے کباب کی دکان باربیکیو کے پاس سے کئی مرتبہ جو اوپر اٹھتی ہے آگ کے شعلے کی تمادت, وہاں سے بھی ہو کے آئے تو محسوس ہوتا ہے کپڑوں میں بدبو آ گئی ہے. حالانکہ کئی مرتبہ انسان جو ہے خود سگریٹ نہیں پیتا, لیکن سگریٹ نوشوں کی محفل سے آتا ہے تو اس کے کپڑوں میں بدبو رچی بسی ہوتی ہے سگریٹ کی. اسی طرح انسان جو ہے کہ سیاسی مجلس سے آئے,
جہاں پہ کوئی بندہ جناب پھولوں کا کاروبار کر رہا ہو، گھر آتا ہے تو گلاب کی خوشبو جو ہوتی ہے اس کے کپڑوں سے اٹھ رہی ہوتی ہے. کسی عطر کی دکان یا پرفیوم کی دکان سے آئے تو پرفیوم اور عطر کی خوشبو جو ہے اس کے کپڑوں میں رچی بسی ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، اسی طرح کمپنی سوسائٹی بھی آپ کے دماغ کی جو ہے اورینٹیشن کو یا اس کے رخ کو متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ زانیوں کی مجلس سے اٹھ کے آئیں گے تو آپ کے ذہن میں گندے اور فوش خیالات آئے رہے ہوں گے. اگر آپ شرابیوں کی مجلس سے اٹھ کے آئیں گے تو آپ کے ذہن میں منشیات کے اور نشاور اشیاء کے خیالات آ رہے ہوں گے. اگر آپ گندے پروگرام جو ہیں ان کو بنانے والوں کے پاس سے آئیں گے تو آپ کے دماغ میں وہی خیالات گردش کر رہے ہوں گے. حضرات گرامی کہ اگر آپ سود خوروں کی مجلس سے، حرام خوروں کی مجلس سے اٹھ کے آئیں تو آپ کے اندر بھی کاروبار کی لسٹ اور حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. اس کے مد مقابل کسی روحانی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آپ کے دل میں کبھی توحید کا خیال آئے گا، کبھی نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال آئے گا، کبھی تلاوت قرآن جیت کا خیال آئے گا. اب آپ کبھی غور کیجئے، آپ جب حرم بیت اللہ شریف کے قصد کرتے ہیں، وہاں سے ہو کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، تو کتنے دن تک وہاں گزرے ہوئے اوقات جو ہوتے ہیں ان کے اثرات آپ کے وجود پہ ہوتے ہیں. آپ کے دل کے اندر نماز جو ہوتی ہے اس کی کشش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ مسجد کو بھاگتے ہیں، پھر یہاں کا جو پولوشن ہوتی ہے اس نیکی کے جذبات اور احساسات کو کچلنا شروع کر دیتی ہے. کاروبار کی کشش، گندے دوستوں کی کشش، گندی محفلوں کی کشش وہ آپ کو پل کرتی ہے اپنی طرف. پھر آپ کی نمازیں جو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ مسجد سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اوقات سے بھی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر تعداد سے بھی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار، اب کیا کیا جائے، اب میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. تیری کوشش کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ تیری کمپنی ٹھیک نہیں، تیری سوسائٹی ٹھیک نہیں، تیرے یار ٹھیک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کلام اللہ میں کو یوں بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور یہ بات کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے کاش، افسوس میری بدبختی، میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی یعنی ذکری بعد اذ جانی، اس کی سوسائٹی نے، اس کی صحبت نے مجھے نصیحت سے غافل کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. حضرات گرامی قدر، این ممکن ہے ایک بندہ مسجد سے نصیحت حاصل کر کے جائے لیکن سامنے سے لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرنے والا یار، جوئے کے بارے میں باتیں کرنے والا یار، شراب و شباب کی مجالس کے بارے میں جو ہے باتیں کرنے والا یار، اگر وہ اس کو مل جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ حوصلہ افزائی کرے، وہ ٹچکروں کو لگا کر اور شیطانی قسم کے اپنے منہ سے الفاظ کو نکال کر اور شیطانی نریشن کو بلڈ کر کے، کبھی صوفی کہہ کے، کبھی ملا کہہ کے، کبھی انتہا پسند کہہ کے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ کے، کبھی جو ہے مسیتڑ کہہ کے اس کے دل و دماغ کو اس طرح ہلا دے گا کہ بجائے اس کو نیکی پہ اطمینان ہو، اس کو نیکی کے حوالے سے شرمسار کرے گا. حضرات گرامی کا یہ نیکی کے حوالے سے شرم کا احساس دلانے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ انسان نیکی کے راغب ہو، اس کے اندر ایک نیکی کی کراہت پیدا ہو جائے گی، نیکی کے بارے میں قدامت پرستی کا تصور پیدا ہو جائے گا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، اچھی نیت والے ہوتے ہیں، اچھے مزاج اور اچھی عادات والے ہوتے ہیں، لیکن جب باہر دوستوں کی کمپنی سے ہو کے آتے ہیں تو حضرات گرامی قدر دین کے بارے میں شرمندہ، دین کے بارے میں شرم کا احساس ان کے دل و دماغ کو جو ہے پوری طرح گھیر چکا ہوتا ہے. وہ گھر آ کر بجائے اس کے کہ اپنی داڑھی پہ مطمئن ہوں، داڑھی کو کٹوانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر اسی طرح کا ایک ذاتی تجربہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بندہ تھا جو تہجد گزار تھا، جو شب زندہ دار تھا، جو نمازوں کا پابند تھا. حضرات گرامی قدر یورپ اس کو جانا پڑا اپنی معیشت کو سنوارنے کے لیے، احساس کو لیے ہوئے. وہ یورپ میں چلا گیا، وہ اٹلی میں چلا گیا. حضرات گرامی قدر آج سے کئی برس قبل مجھے اٹلی سے گزرنا پڑا. جب میں اس کے پاس سے گزرا میں اس کی شکل و شباہت کو دیکھ کے حیران رہ گیا. اتنی بڑی داڑھی والا، داڑھی کے بغیر تھا، اتنی نمازوں کی پابندی کرنے والا، نماز کے بغیر تھا. حضرات گرامی قدر سامنے جو تھا کینٹین کے مالک نے خود مجھے یہ بات بتلائی. جب یہ یہاں پہ آیا اس نے یہاں کے گندے ماحول کو دیکھا، فحاشی اور ریانی کو پھیلے ہوئے دیکھا، یہاں پر آوارہ لڑکیوں کی بہتات کو دیکھا. شروع میں تو بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ماحول مقناطیس کی طرح اس کو اپنی سمت کھینچتا رہا.
حضرات گرامی کے اندر اس کو اس ماحول کے اندر نیک لوگ نہ ملے، صلحاء کی مجلس نہ ملی، شریف لوگوں کی کمپنی نہ ملی، آہستہ آہستہ بری کمپنی کا شکار ہو کر حضرات گرامی کے اندر داڑھی بھی کتری گئی، پھر مونڈی بھی گئی، پھر نمازیں بھی جاتی رہیں، اور پھر فحاشی کے دلدل میں اتر گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو علماء دین جو فقہ اسلامی کے ماہر ہیں، کیا وجہ ہے کہ دیار مغرب میں اور دیار کفر میں مستقل سکونت کے کیوں مخالف ہیں؟ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیار مغرب کے اندر منفی مقناطیسیت دو قسم کی، ایک مثبت مقناطیسیت جو اہل علم کی مجلس میں ہوتی ہے، جو دینداروں کی مجلس میں ہوتی ہے، جو صلحاء کی مجلس میں ہوتی ہے، اور ایک منفی مقناطیسیت شیطانی اثرات جو گندی کمپنی میں ہوتی ہے، گندی سوسائٹی میں ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر نیکی دوسری نیکی کا پیش خیمہ ہے، اور ہر برائی دوسری برائی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح اچھی کمپنی نیکی کا پیش خیمہ ہے، اور بری کمپنی برائی کا پیش خیمہ ہے۔ اور یہ حقیقت سورہ اللیل میں اللہ نے کوئی یوں بیان فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ کے تقوی کو اختیار کیا اور کتاب و سنت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کا راستہ اختیار کیا اور لاپرواہی اور استغنا کا راستہ اختیار کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کتاب و سنت اور اچھی باتوں کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، سوسائٹی کی پل اتنی خطرناک ہے، سوسائٹی کی قوت اتنی خطرناک ہے کہ یہ کتنے سیدھے راستے پہ چلے جانے والوں کو الٹا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہم تمہارے خلاف نفرت اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق پہ ایمان نہیں لے آتے۔ کیا مطلب بات کا؟ کہ مسلمان بدعقیدہ لوگوں سے، کفر و شرک کے راستے پہ چلنے والے لوگوں سے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور پتہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، حضرت رسول اللہ سے ہوتی ہے، اور اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ جسے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے، پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایک حزب بنتا ہے، اللہ والوں کی ایک جماعت بنتی ہے، جس میں لوگوں کی محبت نہ پارٹی کے ساتھ ہے، نہ برادری کے ساتھ ہے، نہ مفادات کے ساتھ ہے، نہ لین دین کے ساتھ ہے، نہ دنیا داری کے ساتھ ہے، بلکہ لوگوں کی اصل محبت اس سارے کے سارے سٹرکچر میں کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کی نسبت کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور جس کی یاری، جس کی دوستی حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور جس کی دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہے، پھر ایک ایسی جمعیت مارد وجود میں آتی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پھر اللہ کی جمعیت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اخوت کا پیرامیٹر، یاری و دوستی کا پیرامیٹر کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان ہے، مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بجا طور پہ حضرت ظفر علی خان نے کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے۔ اخوت کس چیز کا نام ہے؟ دینی تعلق داری کس چیز کا نام ہے؟ یہ اس چیز کا نام ہے
اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. اگر کانٹا بھی کابل میں چبھتا ہے تو ہندوستان کے لوگ اس کی کسک کو دل میں محسوس کرتے ہیں. اگر یہ جو عالمی بھائی چارہ یا عالمی دوستی کا معیار اگر سیدھا ہو جائے تو میں آپ کو بڑے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, فلسطین میں ظلم نہیں ہو سکتا, پھر کشمیر میں ظلم نہیں ہو سکتا, پھر برما میں ظلم نہیں ہو سکتا. یہ ظلم اگر آج برما میں نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قومیت کے بیریئرز درمیان میں موجود ہیں. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے ہے کہ قوم پرستی اور اوطان پرستی کے بیریئر راستے میں موجود ہیں. فلسطین میں ہونے والے ظلم کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کی بنیاد پہ جو دوستی ہونی چاہیے وہ دوستی موجود نہیں. حضرات گرامی قدر, یونیورسٹیوں کالجوں کے ماحول میں اس بات کو عام آبزرو کیا, کتنی ہی پردے دار لڑکیاں ایسی تھی جو بری کمپنی سے پردے کو اتار پھینکی, اور کتنی ہی بے پردہ لڑکیاں ایسی تھی جو اچھی کمپنی کے پردے دار بن گئیں. یونیورسٹیوں کالجوں میں اس بات کو عام دیکھا, کتنے ہی حافظ قرآن لڑکے بھی داڑھی موڑ ہو گئے. حضرات گرامی قدر, کتنے ہی لوگ اچھی کمپنی کے مل جانے کے ساتھ نمازی بن گئے. حضرات گرامی قدر, یہ والدین کی ایک کلیدی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. والدین کو پتہ ہونا چاہیے میرے بیٹے کا یار کون ہے, میری بیٹی کی سہیلی کون ہے. حضرات گرامی قدر, گھر سے تو لاہور کالج کے لیے نکلی, گھر سے تو کنیڈ کالج کے لیے نکلی, لیکن کنیڈ کالج میں جا کر کسی ایل جی بی ٹی کی حامی لڑکی کی دوست بن گئی, کسی آوارہ لڑکی کی دوست بن گئی, پھر اپنی بیٹی کی خیر مناؤ. لڑکا گھر سے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا, گورنمنٹ کالج میں گیا, پنجاب کالج میں گیا, ایف سی کالج میں گیا, لیکن وہاں پر اس کا یار کوئی آوارہ یار بن گیا, کوئی قاتل بن گیا, کوئی ڈکیت بن گیا, کوئی شراب نوش بن گیا. تو حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا آپ کا بیٹا جو ہے آپ کو صراط مستقیم پہ نظر نہیں آئے گا. حضرات گرامی قدر, اس کے مد مقابل جس کی بیٹے کی یاری کسی دیندار کے ساتھ ہو گئی, کسی نمازی کے ساتھ ہو گئی, کسی تہجد گزار کے ساتھ ہو گئی, کسی شب زندہ دار کے ساتھ ہو گئی, رفتہ رفتہ وہ اس کے رنگ میں آپ کو رنگا ہوا نظر آئے گا. حضرات گرامی قدر, اللہ نے ایسے ہی یہ بات نہیں کہی, اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جب قیامت کا دن آئے گا جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. قیامت اگر جاری باقی رہے گی, اگر دوستی باقی رہے گی تو اہل ایمان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی باقی رہے گی. حضرات گرامی قدر, کائنات کے حبیب علیہ السلام سے بڑی کوئی ہستی کائنات میں ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی ہستی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مادت الدہور وما اتینا بمثلہ والا کا داتا فاجزنا نظر آئی ہی. مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا, اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو جس وقت آزمائشوں سے گزارا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو مختلف تلاؤں سے گزارا, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین کی, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سجدے میں چلے جانے کی تلقین کی, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسبیح کو کرنے کا حکم دیا, وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا بھی حکم دیا. وہ حکم بڑا ہی عجیب ہے, وہ حکم بڑا ہی دل فریب ہے, وہ حکم بڑا ہی منزلوں کو آسان بنانے والا ہے. وہ حکم کیا تھا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت کے اندر معرفت الہی کی خوشبو ہوتی ہے. ان کی صحبت کے اندر صبر کے مقام اور مقاصد کا علم ہوتا ہے. ان کی صحبت کے اندر صراط مستقیم کا علم ہوتا ہے. ان کی صحبت انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کا راستہ دکھلاتی ہے. اور حضرات گرامی قدر, دنیا دار لوگ جو ہیں وہ تو انسان کو ہر وقت پھسلانے کے چکر میں ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے اس کو گھمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے اس سے اپنی لالچ کو حاصل کر کے اس کو ڈش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا اور اس کی جو ہے معرفت کو حاصل کرنا اور حضرت رسول اللہ کی اتباع کرنا, یہ ہمارا گول ہے. لیکن یہ گول کب حاصل ہوگا؟ جب ہماری سوسائٹی ٹھیک ہوگی. حضرات گرامی قدر, کیا دنیا میں کئی مسلمان مرتد نہیں ہوئے؟ کیا دنیا میں کئی مسلمان مرزائی نہیں ہوئے؟ کیا دنیا میں کئی مسلمان جو ہے سیکولرزم اس کی لپیٹ میں نہیں آئے؟ کیا دنیا کے اندر کئی دیندار لوگ الہاد کے راستے کے اوپر نہیں چلے؟
کیا دنیا کے اندر کئی لوگ جو تھے شریف الطبع لوگ زنا کی دلدل میں نہیں اترے؟ کیا دنیا کے اندر کئی لوگ جو نیکوکار تھے وہ شراب نوش نہیں بنے؟ حضرات گرامی قدر، تغیرات سے دنیا بڑی پڑی ہے. بڑے بڑے نیک لوگوں کو زوال کی پستیوں میں گرتے دیکھا اور بڑے بڑے بد کردار لوگوں کو ولی اللہ بنتے ہوئے بھی دیکھا. وہ جو ولایت اگر حاصل ہوئی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سے حاصل ہوئی، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے لیے اللہ نے اسباب جو پیدا کی، اچھی صحبت کے پیدا کی. حضرات گرامی قدر، آپ اس 99 انسانوں کے قاتل کے واقعے پہ غور کیجئے، جس کو جب سوئے عالم نے بھی جب نا امیدی کا ساتھ دلایا تو اس کو بھی قتل کر ڈالا. تو حضرات گرامی قدر ایک عالم ذی شعور نے اور ایک عالم معاملہ فہم نے جب اس کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف، اور اس کو یہ بات کہی تھی کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں پر نیکوکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، تو حضرات گرامی قدر نیکوکاروں کی اس بستی میں جانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر یہ نیکوکاروں کی بستی میں چلا جائے گا اس کے اوپر سے جو گناہوں کا زنگ ہے وہ اتر جائے گا. جب نیکوکاروں کی بستی میں چلا جائے گا کوئی نیکی کی خوشبو اس کے وجود کے اندر رچ اور بس جائے گی. حضرات اگر قدر کتنے لوگ جن کی پوری لائف جو تھی وہ اچھی صحبت سے بدل گئی. سب سے بڑی مثال تو صحابہ کرام کی ہے. صحابہ سے بڑی مثال کس کی ہے؟ کوئی لات و منات کے سامنے جھکنے والا، کوئی عزا حبل کے سامنے جھکنے والا، کوئی بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے والا، کوئی قتل قتال پہ مادہ و تیار رہنے والا. پوری لائف کا سرکل بدل گیا. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. وہی صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ پوری رات اللہ کی بندگی میں جاگتے ہوئے گزار دیتے تھے. وہی صحابہ کردار و عمل کی ایسی مثال بن گئے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان کے ایمان کو اللہ نے مثال بنا دیا. حضرات گرامی قدر کتنے لوگ ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی مجلس سے، صحابہ کے بعد ائمہ دین کی مجلس سے، اور اس کے بعد علماء حق کی مجلس میں رہنے کے بعد وہ لوگ سیدھے راستے پہ چل نکلے. حضرات گرامی قدر بڑے بڑے عام لوگ، ہم ایسے معمولی لوگ کئی مرتبہ جاتے ہیں تو وہاں پر جناب ایک بندہ مجھے کراچی میں مل گیا، کہنے لگا حافظ صاحب دیکھ لیں یہ داڑھی جو ہے آپ کی تبلیغ سے میں نے رکھ لی. میں بڑا حیران ہوا، مجھے داڑھی کے بارے میں یقین کر اپنی تقریر بھی یاد نہیں آئی، لیکن کوئی پوائنٹ شاید ایسا تھا جو اس کے دل کو کلک کر گیا. ڈاکٹر فضل الہی صاحب جو کہ حضرت علامہ شہید کے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت ہی بڑے عالم باعمل بھی ہیں، خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہا میں امریکہ کی فلائٹ پہ جا رہا تھا تبلیغ دورے کے اوپر، میرے ساتھ ایک ساتھی جو تھا، میری سیٹ کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی جو میرا پڑوسی کہہ لیں یا ہم سفر کہہ لیں، وہ گورا تھا وہاں پر. تو کہنے لگے چلتے چلاتے بات ہوئی، میرا کھانا جو تھا وہ چونکہ حلال تھا، وہ اس کا کھانا جو تھا وہ جیسا کھانا دیتے ہیں ویسا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا آپ نے فرق محسوس کیا کہ میں نے کھانے کے اندر ایک اسپیشل چیز کا آرڈر دیا ہے، یا ویجیٹیرین ہوتے ہیں ہم لوگ یا بالکل حلال کھانا کھاتے ہیں، تو پتا آپ کو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو اس بات کا انداز سے کوئی دلچسپی محسوس ہوئی. اس نے کہا کیوں ایسا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس کو 5-6 گھنٹے تبلیغ کرتے رہے. تبلیغ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جس وقت آپ امریکہ میں پہنچیں گے تو میں 2-3 دنوں کا اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر جو ہے آنے کی دعوت دوں گا. 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کی اہلیہ پردے کے پیچھے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کسی بے پردہ عورت کے سامنے مسلمان مبلغ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اندر سے بیوی موجود تھی، اس نے بھی کچھ کویسچن کیے، اس کا بھی آنسر ڈاکٹر صاحب دیتے رہے. حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ دونوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر کچھ سال کے بعد مجھے دوبارہ امریکہ جانے کا موقع ملا. اب کی مرتبہ جب میں گیا تو اسی گورے اتنی بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. حضرات گرامی قدر دیکھیں کمپنی کا اثر دیکھیے. وہ کمپنی جو چند گھنٹوں کی کمپنی تھی، جو فلائٹ کی کمپنی تھی، اس نے پوری کی پوری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اور حضرات گرامی قدر اگر یہی کمپنی لائف لانگ زندہ دار شب زندہ داروں کی ہو، تہجد گزاروں کی ہو، پاکیزگی کو اختیار کرنے والوں کی ہو، تو زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آئے گا. اور اس کے مد مقابل یہی کمپنی مرزائیوں کی ہو اور ان لوگوں کی ہو جو صحابہ کے دشمن ہیں، اور ان لوگوں کی ہو جو شرک و بدعات کی دلدل میں اترے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی ہو جو حرام کمائی کو عیب نہیں سمجھتے، اور ان لوگوں کی ہو جو بد کرداری کو کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا ان کو
ڈاؤٹ نہیں ہوتا یا اس کو کسی کا ضمیر ان کا ملامت نہیں کرتا، تو مجھے یہ بات بتلائیے بندہ جو ہے حضرت رسول اللہ کے راستے سے دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اسی بات کو اللہ نے اس آیت میں پن پوائنٹ کیا جس کو میں نے آغاز خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ و یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور یہ بات کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھ کو چبا کے یہ بات کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ حضرات گرامی قدر کیا کہا، میں تو بالکل نصیحت کے قریب ہو چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس آیت کے پس منظر کو بھی سن لیجئے، ایک بندہ تھا جس کو حضرت رسول اللہ کی صحبت کے اندر کشش محسوس ہوتی تھی، ابھی مومن و مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر، آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت کر کے، آپ کی مجلس میں پھیلنے والی روحانی کرنوں کو دیکھ کر، آپ کی مجلس کی خوشبو کو سن کر، حضرات گرامی اس کے دل کو بڑی تمانیت ہوتی تھی۔ اس کا ایک یار تھا، وہ بڑا ہی بے ایمان تھا، وہ بڑا ہی کافر تھا، اس نے اس کو یہ بات کہی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے کہا یار راضی ہو جا، ان کی صحبت بڑی ہی پیاری ہے، بڑی ہی دل نشیں ہے۔ کہا یاری کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے، حضور اقدس کی کمپنی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ کہا میرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ کے جو چہرہ مبارک پر تجھے گستاخی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ان کے چہرہ مبارک اپنے لعاب کو گرانا ہوگا۔ حضرات گرامی کا اس کے نصیب جو تھے وہ پھوٹ گئے۔ حضرات گرامی قدر اس کے پر بدبختی نے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے یار کی یاری کو بچانے کے لیے حضرات گرامی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ حضرات گرامی قدر وہ وقت کہ وہ بالکل ہدایت کے قریب تھا اور حضرت رسول اللہ کی رفاقت کے قریب تھا اور آپ کی صحابیت کے قریب تھا، اس کو اس کے یار نے اس کے راستے سے ہٹا دیا، اس کو گستاخ رسول بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اندھیروں کے راستے کو پچلا دیا۔ اب قیامت وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے میں نے اس کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، میں تو بالکل قریب تھا حضرت رسول اللہ کے وجود اطہر کے بھی اور آپ کے پیغام مقدس کے بھی، لیکن کیا ہوا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ جس طرح آباء و اجداد کی اندھی تقلید انسان کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، جس طرح مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید انسان کو اندھیروں کے راستے پہ چلانے والی ہے، اس طرح گندی صحبت بھی انسان کا بیڑا غرق کرنے والی ہے۔ اگر انسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو گندی صحبت سے اس کو نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر انسان ایک مدنی الطبع حیوان ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے، سوسائٹی پہ اثرات چھوڑتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اچھی صحبت کو اختیار نہیں کرے گا تو بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہدایت سے دور ہوتا جائے گا۔ یو کے اندر ساؤتھ ہال میں آپ چلے جائیں یا کسی اور مقام کے اوپر جو لندن کے جو پر رش علاقے ہیں، ان میں مسلمانوں کا سکھ بھی آباد ہیں، ہندو بھی آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بچے سکھوں کی مجلس میں بیٹھ کر حضرت رسول اللہ کے بارے میں ان کے جھوٹے اعتراضات کو سن کر حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ اتنا متاثر ہوتے ہیں، کافر نہ بھی ہوں تو آپ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب محبت رسول نہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے ارشادات عالی اور آپ کی سنت مطہرہ کا جو ہے وہ کیا پاس رہے گا؟ حضرات گرامی قدر اس لیے
لوگوں نے اہل مغرب جو فقہا اور بڑے فقہا ہیں وہ دیار مغرب اور دیار کفر میں جا کر آباد ہونے کو اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ وہاں پر گندی سوسائٹی کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بات بتائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمان ڈومینیٹ کرتے ہیں, اگرچہ اسلامی حکومت تو نہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی, دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ بھی آ جائے یہاں پر انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ انڈیا کے ماحول پہ غور کریں. مسلمان بچیاں ہندوؤں سے بھی شادی کر لیتی ہیں, مسلمان بچیاں سکھوں سے بھی شادی کر لیتی ہیں. یہ جو فتنہ ہے, یہ کس چیز کا فتنہ؟ یہ ماحول کا فتنہ ہے. حضرات گرامی قدر, امریکہ میں, انگلستان میں بھی اس طرح کی باتیں مل جائیں گی کہ مسلمان عورت نے انگریز سے شادی کر لی, ہندو سے شادی کر لی, سکھ سے شادی کر لی. اب مجھے یہ بات بتائیں, جو مسلمان عورت سکھ یا ہندو سے شادی کرے گی اس کا اسلام کتنا کو باقی رہے گا؟ اس کی کیا, اس کے اسلام کی کیا اس کی کیفیت ہوگی مسلمان ہونے کی؟ حضرات گرامی قدر, اگر آپ نے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے صحیح معنوں میں تو ان لوگوں سے دوستی کیجئے جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو, ان لوگوں سے دوستی کیجئے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو, ان لوگوں سے دوستی کیجئے جن کا تعلق فرمان مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تحقیق کے نام کے اوپر کبھی جناب غامدی صاحب کو سن رہے ہیں, تحقیق کے نام کے کبھی مرزا جھیلمی کو سن رہے ہیں. یہاں پہ تجدد پیدا ہو رہا ہے, وہاں پہ باقی گستاخی پیدا ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ جہاں پہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی آوازوں کو لگانے والے لوگ ہیں, جہاں پر صالحیت کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں. علم اور تحقیق کے نام پہ ہر بداری آدمی کی بات کو سن لینا, ہر گمراہ کن آدمی کی بات کو سن لینا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تم بدل جاؤ گے, رنگ چڑھ جائے گا. عام لوگ دیندار, یقین کریں ان کی صحبت میں رہنے لوگ بھی دیندار مان جاتے ہیں. ایک فیملی ہے اللہ کے فضل, لاہور میں بچپن کے دوست تھے, ایک دوست بدلا, دوسرے پوری کی پوری فیملی داڑھیوں والی, اور جناب پوری کی پوری فیملی کی عورتیں آج برقع پہن رہی ہے. میری حیثیت کوئی نہیں, لیکن ایک بندے کو دعوت دینے سے پوری کی پوری فیملی, پورا کا پورا خاندان بدل گیا. ود دا پیسج آف ٹائم. حضرات گرامی قدر, اس راستے کو اختیار کر کے آپ صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی تو پھر صراط مستقیم پہ رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. مرزائی آپ کا یار ہے, صحابہ کا دشمن آپ کا یار ہے, بدعت کو فروغ دینے والا آپ کا یار ہے. کتنوں کے دلائل کا مقابلہ کریں گے, کتنوں کے پراپوگنڈے کا مقابلہ کریں گے, کتنے کے جھوٹ کا مقابلہ کریں گے. اگر آپ نے صلحاء کی کمپنی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا, اگر نیکوکاروں کی مجالس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. یہاں پر مجھے سیدنا لوط کی ایک بات یاد آئی, اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا. لوط علیہ السلام کی دعوت طہارت کی دعوت تھی, تزکیے کی دعوت تھی, شرافت کی دعوت تھی, لیکن سیدنا لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تو عجیب مانگی. کہا ربی نجنی واہلی مما یعملون, اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو برائی سے بچا لینا. پتا تھا انوائرمنٹ میں برائی موجود ہے, سوسائٹی میں برائی موجود ہے, کسی وقت بھی اس برائی کے منفی اثرات جو ہیں اہل خانہ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. حضرات گرامی کی کتنی پیاری دعا مانگی, ربی نجنی واہلی مما یعملون, اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے بچا لینا جو اس وقت معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر, اس برائی سے بچنے کا راستہ صلحاء کی رفاقت کا راستہ, اس برائی سے بچنے کا راستہ علماء کی رفاقت کا راستہ, اس برائی سے بچنے کا راستہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دینے والوں کی صحبت کا راستہ, اس برائی سے بچنے کا راستہ مسجد کا راستہ ہے, اور دنیا داری کو ترک کر کے نیک اور بعمل لوگوں کی صحبت کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.